مولانا صاحب، سری لنکا سے ایک عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسلمان لوگ عورت کے لباس پر کیوں اپنی مرضی چلاتے ہیں، جبکہ لباس عورت کا پیدائشی حق ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو پہننا چاہے وہ پہنے۔ آپ مسلمان لوگ اس پر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے، وہ اپنے کیسا لباس پہنے؟ یہ اس کا پیدائشی حق ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، اس کا عقلی اور شرعی جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ پیدائشی حق ہے عورت کا، اس پر حکم چلایا جاتا ہے، یہ لا علمی اور کم فہمی پر مبنی اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان معاشرے میں عورت کے اوپر پابندی ہے وہ کسی انسان یا کسی ذاتی شخص کی یا قانون کی نہیں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے دی گئی تعلیمات کی طرف سے وہ پابندی ہے۔ اور مرد ہی اس کو پابند نہیں کرتے، بلکہ عورتیں بھی ایک دوسرے کو اس بات کا پابند کرتی ہیں کہ وہ اپنے لباس اور پردے میں خیال رکھیں۔ دوسری طرف یہ اعتراض اور یہ سوال اس لیے بھی باطل ہے اور غلط ہے اور کم فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ عورت کا پیدائشی حق ہے، یہ حق کس بنیاد پر بتا رہے ہیں، کس قانون میں یہ لکھا ہے، اس قانون کا حوالہ دینا ان کو ضروری تھا۔ دیگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپنا اور لباس کے اندر وقار اور اس کا ایک خاص حیت کو اختیار کرنا، یہ کسی قانون یا شریعت نہیں، بلکہ یہ فطرت کے مزاج کے مطابق اور فطرت کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ بات جو کہہ رہے ہیں ان کے مزاج یا ان کی سوسائٹی کے تو مخالف ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں عورت جو ہے وہ بے لباس گھومے اور کوئی لباس والی پردے والی عورت ان کے معاشرے میں گھومے، یہ بات ان کے مزاج کے تو خلاف ہو سکتی ہے، لیکن فطرت کے مزاج کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی بات فطرت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور دلیل یہ ہے کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے جنت میں آنے اور وہاں سے نکلنے کا جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، یہ واقعہ صرف شریعت اسلام میں نہیں بلکہ دیگر آسمانی اور دیگر مذاہب جن کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ آسمانی تعلیمات سے ہے، ان جگہوں پر ان تعلیمات میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے انہیں منع کیا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور انہوں نے بھول سے اس درخت سے جب پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ وہ دنیاوی تاثیر رکھتا تھا تو اس کے کھانے کی وجہ سے جنت کی تاثیر اور اس کے لباس اتر گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے پتے توڑ کر اپنے جسموں کو ڈھانپا۔ اگر یہ انسانی مزاج کے خلاف ہوتا، فطرت کے خلاف ہوتا، تو وہ کبھی یہ نہ کرتے، بلکہ ان کے لباس بھی جنت میں نہ ہوتا۔ لیکن تعلیمات شریعت کی اور دیگر مذاہب کی بھی بتاتی ہیں کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور لباس جنت کا اترنے کے بعد انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانکا ان پتوں سے۔ تو یہ جسم کو ڈھانکنا، اور اس میں تذکرہ صرف آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ دونوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا، تو یہ بات مرد اور عورت دونوں کے فطری مزاج کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اس مزاج کی طرف اشارہ کر کے اس پر عمل کرنے اور اپنے ماں باپ جو اصل جو ماں باپ ہیں جن سے پوری انسانیت پلی بڑی ہے، نکلی ہے، ان کے عمل کی طرف اشارہ کر کے اس بات کی تنبیہ کی کہ جو ہے پردہ اور جسم کو ڈھانپنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ ہاں، یہ بات مختلف ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے یہ احکامات زیادہ طویل ہیں اور اس کی تفصیلات الگ سے ذکر کی گئی ہیں، اور بنسبت عورت کے زیادہ مرد کے بنسبت عورت کو زیادہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ پاک نے جو ہے حسن اور اس کی طرف مرد کی جو کشش ہے وہ زیادہ رکھی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے چھپا دیا ہے اور اس کو جو ہے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخلاف جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے، اگر ان کے معاشرے کو یا ان کی بات کو دیکھا جائے تو وہاں عورت جو ہے صرف بے لباس ہی نہیں بلکہ اس وجہ سے بے آبرو بھی ہو گئی ہے، اور وہاں تو یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ بے پردہ کیا بلکہ عورت تو بے لباس ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے معاشرے میں ناجائز تعلقات اور ناجائز تعلقات کے علاوہ ناجائز اولاد، اور پھر ان کی عدالتوں میں ناجائز تعلقات کے مقدمے، اور پھر سب سے زیادہ اس معاشرے میں طلاق،
یہ تمام معاشرتی خرابیاں اور مذہبی خرابیاں جو کہ ان کے مذہب کے مطابق بھی جائز نہیں ہیں، عمومی طور پر ان طریقہ کار کی وجہ سے اس میں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ اعتراض کرتے، بہتر تو یہ تھا کہ وہ اپنی فطرت اور اپنی جو تخلیق ہے اس کی طرف نگاہ کرتے، تو یہ اعتراض کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ان کے مزاج یا ان کی سوسائٹی کے تو خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام یا آسمانی دیگر تعلیمات جو کہ اگرچہ قابل عمل نہیں ہیں ان کے، اور انسانی مزاج اور اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔